ہماری دلیل حدثنا وعن ابي قلابه حدثنا ابو سليمان مالك بن الحويرث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم رواه البيهقي في سنن الكبرى في كتاب الصلاه. حضرت مالك بن الحويرث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال لنا کہ مرد اور سب سب کے لیے کہا صلوا كما رايتموني اصلي اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم عام ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. فرق کرنا سوائے قیاس کا کچھ نہیں ہو. ظاہر ہے کہ نص صریح کے مقابلے میں قیاس شیطان کا کام ہے. بہت بڑی جسارت ہے یہ, بہت بڑی جسارت ہے. رہا معاملہ تراویح کا حضرت عمر کے بارے میں سلسلے میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں. عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابي بن كعب وتميم الداري ان يقوم الناس ب11 ركعه وقد كان القارئ يقوم الليل حتى كنا نعتمد على العشي من طول الخيام وما كنا ننصرف الا في طلوع الفجر. رواه مالك في الموطا في كتاب الصلاه. سعید بن یزید کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے سند متصل ہے, انہوں نے عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں ابی بن کعب اور تمیم الداری دو صحابہ کو کہا کہ لوگوں کو جا کر کے 11 رکعت تراویح پڑھائیں. یہ دیکھا جائے 11 رکعت, 10 اور 1 11 ہوا 20 ہوا. ارے کیا بھروسہ بھی ترجمہ کچھ کرتے ہو. تو کہا جا کر کے لوگوں کو ایقوم الناس, لوگوں کو 11 رکعت اور لمبی تراویح ہوتی تھی وہ آگے بتایا گیا. اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کے لیے کہا, اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود حکم دیا کہ اس طریقے سے تم 11 رکعت پڑھاؤ مردوں کو اور تم جا کر کے 11 رکعت تراویح پڑھاؤ. ایک بات اور تاریخ کے بارے میں بس 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں بات کو, ٹائم ہو رہا ہے. عن ابي خزامة عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها حتى تغدو بالقدر لا شيء قال هي بالقدر لا. رواه الترمذي في كتاب القدر. ایک صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم رقیہ کریں. رقیہ مانے دم کرنا. ایک بات یاد رکھیے, حدیث موجود ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفق فی طعام ولا شراب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے. پانی پھونک کر کے دینا صحیح نہیں ہے, کسی کھانے والی چیز میں پھونک کر کے دینا بالکل صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارتے تھے. لہٰذا جو لوگوں نے دکان بنا لی ہے پانی میں پھونک کر کے دینا, کھانے کی چیز میں پھونک کر کے دینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے. منع کیا اس سے کہ آدمی پانی کے اندر سانس لے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر سانس لے وغیرہ یا پانی کے اندر پھونک مارے, اس طریقے سے منع کیا. یا آدمی آ کر اللہ کے رسول ہم لوگ کچھ رقیہ دم ایسا کرتے ہیں پڑھ کر اور کچھ دوائی وغیرہ کرتے ہیں, کچھ احتیاطی کتابیں کرتے ہیں تو کا کرنے تک ہے. تو یہ کیا تقدیر سے بدل جاتی ہے؟ کیا تقدیر میں جو ہوتا ہے, بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تقدیر میں لکھا مرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے لگے کیا ہوگا کہ یہ میں قدر ہے, یہ تدبیر بھی تقدیر ہے. کیا مسئلہ سمجھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی تقدیر کو انٹرنیٹ سے لوڈ کر لیجیے, ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. تقدیر کو بہت ہی پیارا بیان ہے اور یہ حدیث شروع میں لائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رقیہ کر سکتے ہیں لیکن رقیہ شرکیہ نہ, رقیہ شرکیہ نہ. جیسے مقرر نے یہ کہا کہ یہ پڑھا جا سکتا ہے مصیبت کے اندر. کیا نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ نادے علی, یہ نادے, یہ رقیہ شرکیہ ہے. شرکیہ یا آپ کو اس کا پکارو علی کو, نادے علی, نادے ینادی منادا امر ہے, نادے پکارو علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. بہت سارے عجائب کا مظہر ہے. تجد عون لک فی النوائی, اگر تم علی کو مصیبت میں پکارو گے تو مصیبتوں میں تمہارے لیے مددگار بن کر آ جائیں گے, تم ان کو مددگار پاؤ گے. غم سینجلی, ہر اندیشہ ہر غم دور ہو جائے
رقیہ کو جائز کہا، لیکن ایسا کوئی رقیہ جس میں شرک نہ ہو، الفاظ کیسے بھی، اس کا مطلب الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ ایک کے ہرپیس ہوتا ہے، ہرپیس جانتے اس کو، ہرپیس اس کو نملہ ہوتا ہے، نملہ بیماری، ہرپیس، وہ باریک باریک ایسے دانے ہوتے ہیں بدن کے اوپر آ جاتے ہیں، خاص طور سے کمر کے اوپر، اور ایسا لگتا ہے جیسے چینٹیاں کاٹ رہی ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نملہ مانے چینٹی، اینٹ، اور اس بیماری کو ہرپیس بولتے ہیں، ہرپیس وہ نملہ کی بیماری ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوتی ہیں، بچوں کو آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو ایسا لگتا ہے، آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے چینٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ تو نملہ کا ایک رقیہ تھا، یہ کون کرتی تھی؟ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے شفا، وہ جو ہرپیس کی جو منتر ہے اس کا، وہ حفصہ کو بھی سکھا۔ تو کہا کہ اللہ کیسے میں پڑھ کر سناتی ہوں، اگر اس میں کچھ ہے ایسا شرک کیا تو اس کو کریکٹ کر دیجیے۔ اس میں جاتے کیسے ہیں؟ العروس تنتعل وتختزي وتكتحل وكل شيء تفتعل الا انه لا تعصي رجل۔ دلہن جوتا پہنے، چپل پہن لے، مہندی لگا لے، سرما لگا لے، العروس تنتعل وتختزي وتكتحل، سرما لگا لے، مہندی لگا لے اور چپل پہن لے، وكل شيء تفتعل، ہر چیز کرے سوائے شوہر کی نافرمانی میں، شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ پڑھ کر کے چپ کر دیتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر کوئی شرکیہ چیز نہیں ہے، لہذا وہ پڑھنے کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن یہ نعت علی جس کے پڑھنے کا مقرر نے جواز پیش کیا ہے، یہ تو رقیہ شرکی ہے، مصیبت میں ضرورت کو نشر کے لہذا نعت علی کا جو رقیہ ہے یہ منتر نعت علی کا، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ رات تعویذ کا مسئلہ بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے اس کی پوری کتاب پڑھ جائیں گے، دو چیزیں لایا ہی نہیں جان بوجھ کر کے، اس کی خیانت دیکھو، دو حدیثیں لایا ہی نہیں، صحیح حدیث، وہ حدیث پڑھا، اس کی پوری تقریر سن جائیں گے اور اس طرح سے پوری کتاب دیکھ جائیں گے، یہ حدیث کہیں نہیں لایا اس لیے کہ اس کے موقف کے خلاف تھی۔ دیکھیے، ان ابراہیم قال کانوا یکرہون التمائم کلها من القرآن وغیر القرآن، رواه ابن شیبہ فی مصنفہ۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف کے اندر سے روایت ذکر کیا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کانوا یکرہون، تمام صحابہ کرام مکروہ سمجھتے تھے، اور مکروہ جب مطلق بولا جائے تو اس سے کراہت تحریم مراد ہوتی ہے، حرام سمجھتے تھے تمام طریقے کی تعویذ من القرآن وغیر القرآن، چاہے وہ قرآن کی تعویذ ہو چاہے غیر قرآن کی تعویذ، قرآن سے لکھ کر کے تعویذ یا قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھ کر کے دی جائے، قرآن کی تعویذ بھی نہیں لکھی جا سکتی، غیر قرآن کی بھی تعویذ نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ حدیث اس نے نہ اپنی تقریر میں ذکر کی ہے اور نہ اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کا عمل بتایا گیا، ان عبداللہ انہ کریہ تعلیق شیء من القرآن، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکروہ سمجھتے تھے قرآن سے لکھی ہوئی تعویذ کو گلے میں ڈالنے کے، یہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ اور عزرا سے ایک روایت ہے، عزرا قال دخل حذیفۃ علی مریض فرا فی عضده السیف فقطعه اب انتزعه ثم قال ومن یکفر باللہ الا هم مشرکون۔ دیکھو تعویذ شرک ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کے پاس، ایک بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا تو اس کے بازو میں ایک دھاگا بندھا ہوا تھا، ارے بولے دھاگا تیرے بازو میں دھاگا، کاٹ 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 اس کو نکال دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ما یؤمن اکثر باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہوتے ہوئے بھی، ایمان والے ہوتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو شرک کہا، اور یہ آیت پڑھی ما یؤمن اکثر باللہ الا وهم مشرکون، اس کا مطلب ہے یہ امام ظالم باندھنا، اسی طریقے سے کوئی دھاگا باندھنا، تعویذ رکھنا، یہ کراہت تحریمی ہے، اسی طریقے سے یہ شرک ہے۔ ہاں ایک مسئلہ رہ گیا، حضرت عائشہ کی حدیث، حضرت عائشہ سے یہ ذرا تھوڑا سا دیکھیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لیست تمیمۃ ما یعلق قبل البلاء انما التمیمۃ ما یعلق بعد البلاء لیرفع به المقادیر، رواه البیہقی سنن الکبریٰ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تعویذ وہ نہیں ہے جو بلا سے پہلے لٹکائی جائے، تعویذ وہ ہے جو بلا کے بعد لٹکائی جائے،
مصیبت آ جائے کوئی تکلیف ہو جائے تو تعویذ لٹکا لو لیتوا بالمقادیر تاکہ اس کے ذریعے تقدیر کو دفع کیا جا سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی تعویذ لٹکا سکتا ہے مصیبت کے وقت. یہ حضرت عائشہ کا قول صحیح بھی ہے. اچھا اب ایک تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ ہے جو تمام صحابہ کرام کے فتوے کے خلاف ہے. لہٰذا یہ فتویٰ شاذ ہے, عمل نہیں ہوگا. ایک جواب تو یہ ہے. اور دوسری یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ایک حدیث کے خلاف ہے. وہ حدیث پڑھو, حدیث مانا کہ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا في ليله رواه النسائی في کتاب الایمان وشرائعه. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب الایمان میں لائے اور ابھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگایا پھر اس کے اندر پھونک مارا اس نے جادو کیا, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. آخری ٹکڑا من تعلق شیئا فی ليله, جس آدمی نے کوئی چیز لٹکائی اللہ اس کو اس کے حوالے کر دے. کوئی چیز لٹکائی اس میں قرآن غیر قرآن ساری تعویذیں آ گئی. لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ حدیث کے عموم کے خلاف ہے. لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہیں مانا جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے. دیکھو حضرت کیا نام ہے ان کا, سہلہ بنت سہیل, ان کے شوہر ابو حذیفہ بچپن سے ان کے جو غلام ہیں سالم وہ آیا کرتے تھے. اب بڑے ہو گئے. اب جب یہ گھر میں آتے تو حضرت ابو حذیفہ کا پارا چڑھ جاتا لیکن کچھ بول نہیں سکتے, اس لیے بچپن سے ان کے گھر میں آتے جاتے تھے. کون؟ سالم. کن کے گھر میں؟ حذیفہ. ان کی بیوی کا نام سہلہ بنت سہیل. اب یہ آیا کہ اللہ کے رسول بات پوچھنے کا کچھ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سالم چھوٹے سے تھے اور ہمارے گھر میں آتے تھے, سودا سلفی لے آتے تھے. اب بڑے ہو گئے, وہ جب گھر میں آتے ہیں تو ابو حذیفہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کا تو ان کو برا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. بڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالم کو اپنا دودھ پلا دو. کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے, وہ تو بڑے آدمی ہیں لیکن کبھی تو بڑے ہو گئے, ان کو کیسے دودھ پلا؟ ارے بچہ ہو تو دودھ پلا, تو بڑے ہیں. اور دودھ پلانے کا مطلب نہیں کہ اپنے چیسٹ سے دودھ پلانا, بلکہ کسی برتن میں نکال کر کے دودھ کو پلا دینا. وہ تمہارے بیٹے کے جیسے ہو جائیں گے اور اس طریقے سے وہ آ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے میں اپنا دودھ پلا دوں, تو بڑے آدمی اور رجل کبیر. اب یہ حدیث کو پڑھ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جاءت سہلة بنت سہیل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی ارى في وجه ابي حذیفة من دخول سالم وهو حلیفه. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعی. قالت وكيف ارجعه وهو رجل کبیر, وہ بڑے آدمی چھوٹے تھوڑی. فتوسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا یہ تو رجل کبیر, جو معلوم ہے بڑے آدمی, میں کہہ رہا ہوں پلا دے. اب پلانے کے بعد وہ تیرے گھر میں آ جا سکتے, تیرے بیٹے کی طرح ہو. دیکھو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ کوئی عورت بڑے آدمی کو دودھ پلا دے تو اس کے بیٹے جیسا ہو جاتا ہے. حضرت سلمہ ام سلمہ فرماتی ہے یہ صرف سہلہ کے لیے خاص ہے, حضرت عائشہ کے فتوے کو کوئی نہیں مانتا. جی حضرت عائشہ کے فتوے کو ام سلمہ نے تسلیم نہیں کیا, امہات المؤمنین نے تسلیم نہیں کیا. لہذا تمام صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں, مکروہ سمجھ رہے ہیں تعویذ کو قرآن سے غیر قرآن سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ایک تو حدیث کے عموم کے خلاف ہے اور دوسرے تمام صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے, چاہے وہ قرآن سے غیر. لہذا یہ تو شاذ ہے, دوسرے حدیث کے عموم کے خلاف ہے, تفردات عائشہ میں سے ہے. اور یہ ضابطہ نکلا کہ حدیث مرفوع ہے وہ تعلق شیء فی لیلہ, اور یہ حدیث موقوف ہے فیدرک الموقوف بالمرفوع. حدیث مرفوع آ جاتا ہے, حدیث موقوف کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یہ ضابطہ ہے. اور یہ بھی جان لو کہ فتویٰ اس پر ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ضابطہ اور بھی ہے, میں ایک بات بولتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ یہ برتن ہے, کتا آیا اور اس نے اس میں منہ ڈال دیا. اب اس برتن میں کتنی بار دوں؟ 7 مرتبہ دوں, ایک بار مٹی سے. حدیث دیکھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات رواه الترمذی فی کتاب الطہارۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو وہ جو چیز ہے نا اس کو جو پھینک دو اور اس کو دھل ڈالو 7 بار. یہ حدیث کون پیش کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ. لیکن ابو ہریرہ کا فتویٰ تھا کہ 3 مرتبہ دھل دو تو پاک ہو جائے گا. دیکھو ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ 3 مرتبہ دھل دو پاک ہو جائے گا, اور حدیث پیش کر 7 مرتبہ دھلنا ہے, تو کیا لیا جائے گا؟ اس کا مطلب ہوا ابو ہریرہ 3 مرتبہ دھلنے کے قائل, تمام فقہ کی کتابوں میں دیکھ لو, مگر روایت اس کے خلاف ہے. اصول یہ نکلا العبرۃ بما روی لا بما رأى. یہ اعتبار روایت کا ہوتا ہے, فتوے کا نہیں, رائے کا نہیں. العبرۃ بما روی
لہذا اچھا ایک بات اور رہ گئی کہ حضرت عبداللہ ابن کیا کرتے تھے؟ بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیتے تھے. ارے اللہ کے بندے، وہاں لفظ سک ہے. سک کا مطلب بڑے لڑکوں کو یہ تو ہے سکھاتے تھے قرآن کی آیتیں وغیرہ، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کی گردنوں میں لٹکا دیتے تھے ایسے تختی میں کہ یہ دعا یاد کرو. وہ تو تعویذ تھوڑی تھی، وہ تو بچوں کے لیے ایسے پرچہ لکھ کر کے ایسے لٹکا دو تو اس کا مطلب تعویذ تھوڑی ہے. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں، اور دوسرے روایت بھی صحیح ہے. لہٰذا کھل کر کے یہ بات سامنے آئی کہ پوری کی پوری تقریر جو 4 کیسٹوں میں موجود ہے مقرر صاحب کی، پوری کی پوری بکواس اور تحقیق کے خلاف اور پائے تحقیق سے انتہائی گری ہوئی ہے. اور انہوں نے جو اعتراضات اور جو باتیں اہل حدیثوں کے خلاف کہیں، ایک بھی حق پر مبنی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ایک اعلان ہے کہ جو لوگ دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہے، اور آپ اپنا کھانا تناول فرما لیں. آپ کی خدمت میں کھانا تقسیم کیا جائے گا. جو حضرات بھی دور دراز سے آئے